آغاز کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں۔ یہاں شدید محبت کا معنی یہ ہے کہ وہ اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور محبت جب شدید ہو جائے، محبت اپنے انتہا اور کمال کو پہنچ جائے، تو اسی کو بعض افراد عشق کا نام دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کیا کرو اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر چیز سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ تو ہر چیز سے اپنا تعلق اور ناطہ توڑ لینا اور اللہ تعالیٰ کا ہو کے رہ جانا، یہ بھی عشق کی ہی ایک کیفیت ہے۔ پھر آپ دیکھیے ایک اور مقام پہ بڑے جامع انداز میں قرآن مجید نے تصور عشق کی وضاحت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ ارشاد ربانی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ، اولاد، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، اموال تجارت جن میں خسارے کا تمہیں فکر لگی رہتی ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکانات اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز تر ہیں، تو پھر اللہ کے حکم یعنی عذاب کا انتظار کرنا۔ تو یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، ساری محبتوں کا ذکر کیا، والدین کا ذکر کیا، اولاد کا ذکر کیا، بیوی کا ذکر کیا، تجارت اور کاروبار کا ذکر کیا، رشتہ داروں کا ذکر کیا، کہ یہ محبتیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائیں تو پھر عذاب الہی کا انکار کرنا، عذاب الہی کا انتظار کرنا۔ اب جو یہاں پہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر، سارے رشتوں سے بڑھ کر اگر انسان کو کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ قرآن مجید نے اہل ایمان میں علامات عشق کو بھی بیان کیا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ السجدہ اس کی آیت نمبر 16 ہے، فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ عاشق لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے شب راحت قدوں میں بھی ان کے پہلو بچھونوں سے جدا رہتے ہیں۔ کہ عاشق لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا رکھتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بستر پر غفلت کی نیند میں نہیں گزارتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بستروں سے جدا کر اپنے مولا کی یاد میں اس کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنی پیش کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر اہل ایمان اور عاشقوں کی منظر کشی قرآن پاک یوں کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے، الغرض ہر حالت میں اللہ کی یاد میں مگن ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ بڑی اہم بات ہے۔ کھڑے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، ہر چیز سے کٹ کر اس کے ذکر میں رہتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہیں اور اس کے لطف و کرم کی امید میں کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ اللہ سے اہل ایمان کی محبت کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ ساری رات سجدہ ریزیاں کرتے ہیں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے
جو اہل ایمان کو ساری ساری رات اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں میں اور قیام میں کھڑے ہونے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا عشق ہی تو ہے، یہ اللہ رب العزت کی محبت ہی تو ہے جو ان کو اپنی راحت قدوں سے الگ کر دیتی ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ الزاریات آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی پہچان بتائی، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحر کے وقت رو رو کر معافی مانگتے ہیں۔ یعنی سحری کا جب وقت ہوتا ہے، ہم یستغفرون، وہ رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو وہ رات کے اس آخری پہر میں جب انسان پر نیند کی کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے، اس وقت انہیں اللہ کی محبت ہی تو ہے جو ان کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں اور قیام کرنے میں اور رکوع کرنے میں اور سجدہ کرنے میں لگا دیتی ہے۔ ایک اور مقام پر اہل ایمان جو اللہ رب العزت کے عاشق ہوتے ہیں، ان کی اللہ رب العزت نے ایک نشانی بیان فرمائی ہے، اور یہ سورہ الانعام اس کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اب یہ الفاظ غور طلب ہیں، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور ان لوگوں کو پرے نہ ہٹائیے۔ باری تعالیٰ کن لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہر گھڑی اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، یریدون وجہہ، ان سے اپنے آپ کو، ان سے منہ مت موڑیے، ان کو پرے مت ہٹائیے۔ کون لوگ؟ جو اللہ کے دیدار کے طلبگار رہتے ہیں۔ تو یہ عاشقوں کی پہچان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ پھر ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں دیکھو گے، آپ لوگ ان کو دیکھیں گے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ رب کے حضور رکوع اور سجود کی حالت میں ہر وقت اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رضا اور خوشنودی کے متلاشی رہتے ہیں۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں۔ تراہم، تو ان کو دیکھے گا، رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رب کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی طبیعت ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے، اپنی طبیعت کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھیے۔ باری تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ اپنی طبیعت کو مانوس رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ فرمایا الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے مولا کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، وہ اس کے مکھڑے کے طلبگار ہیں اور اس سے نگاہ التفات ہرگز نہ ہٹائیے۔ باری تعالیٰ کن سے؟ جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے طلبگار ہیں۔ ان آیات سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر چیز سے کٹ کر اپنے مولا کے ہو جاؤ۔ تو وہ بندے، اللہ کے وہ خاص بندے جو ساری کائنات سے تعلق توڑ کر اپنے رب سے تعلق جوڑتے ہیں، وہی سچے معنوں میں عاشق ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھے کہ ان کا تعلق توڑنا یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے فرائض سر انجام نہیں دیتے یا اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے۔ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں،
مگر دل کو اپنے مولا سے ملا کے رکھتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہتھ کار ول دل یار ول، وہ دنیا داری کے سارے کام کرتے ہیں مگر اپنے دل کو اپنے مولا سے جوڑ کے رکھتے ہیں۔